دوستو، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ جب آپ کسی سے گہرا تعلق بناتے ہیں تو آپ کی توجہ اور توانائی اس میں مکمل طور پر شامل ہوتی ہے، لیکن اچانک آپ کی توجہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا دل و دماغ کسی دوسرے شخص یا چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ ایک نفسیاتی عمل ہے جسے ریٹریکٹنگ انرجی کہتے ہیں۔ ریٹریکٹنگ انرجی ایک ایسا نفسیاتی عمل ہے جس میں آپ اپنی توانائی اور توجہ کو واپس کھینچ لیتے ہیں۔ یہ عمل خاص طور پر ہمارے تعلقات میں نظر آتا ہے، جہاں ہم اپنی توانائی کسی شخص یا صورتحال پر صرف کرتے ہیں، لیکن جب وہ ہمیں درست جواب نہیں دیتے یا ہماری کوششوں کی قدر نہیں کرتے تو ہم اپنی توجہ واپس لے لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے کہ ریٹریکٹنگ انرجی کیا ہے، یہ ہمارے تعلقات میں کیسے کام کرتی ہے اور لوگوں کی جانب سے اس کو مینپولیٹ کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اگر آپ کو کبھی ریٹریکٹنگ انرجی کا سامنا ہو تو آپ اسے کیسے پہچان سکتے ہیں اور اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات اور ذاتی زندگی میں سکون اور توازن قائم رہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آپ کی توانائی اور توجہ کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ریٹریکٹنگ انرجی کیا ہے۔ ریٹریکٹنگ انرجی یعنی اپنی توانائی اور توجہ کو واپس لینا ایک نفسیاتی عمل ہے جس میں آپ کسی شخص یا صورتحال سے اپنی جسمانی، ذہنی یا جذباتی توجہ واپس کھینچ لیتے ہیں۔ یہ عمل تب شروع ہوتا ہے جب آپ کی توانائی اور وقت کسی کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ شخص اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہا یا آپ کی کوششوں کی قدر نہیں کی جا رہی۔ آپ کی توجہ کو واپس لینا ایک قدرتی رد عمل ہوتا ہے جو آپ کے ذہنی سکون اور جذباتی توازن کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو اپنی توانائی دیتے ہیں وہ توقع کرتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس کی جانب توجہ دیں گے، لیکن جب آپ اپنی توجہ واپس لیتے ہیں تو وہ شخص اس کمی کو محسوس کرتا ہے اور اس کا رد عمل مختلف ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار وہ شکایت کرتا ہے، کبھی آپ سے دوبارہ قربت چاہتا ہے اور کبھی اس کے نظریات میں تبدیلی آتی ہے۔ ریٹریکٹنگ انرجی دراصل آپ کے ذہنی اور جذباتی توانائی کے استعمال کے بارے میں ایک آگاہی فراہم کرتی ہے۔ یہ آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ کی توانائی کی قیمت ہے اور آپ کا وقت کسی ایسے شخص یا چیز پر صرف کیا جانا چاہیے جو اس کا حقیقی حقدار ہو۔ اب سوال یہ کہ یہ آپ کے تعلقات میں کیسے کام کرتی ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ تعلق بناتے ہیں تو قدرتی طور پر آپ اپنی توانائی اور توجہ اسے دیتے ہیں۔ آپ اس شخص کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اس کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جب آپ مسلسل اپنی توانائی اس شخص کو دیتے رہیں اور وہ اس کی قدر نہ کرے تو آپ کی توانائی کا واپس کھینچنا ایک اہم قدم ہوتا ہے۔ یہ عمل اس شخص کو ایک واضح پیغام بھیجتا ہے کہ اگر تم نے میری قدر نہیں کی تو میری توجہ تمہیں نہیں ملے گی۔ یہ ایک نفسیاتی میکانزم ہے جو تعلقات میں توازن پیدا کرتا ہے۔ جب آپ اپنی توانائی واپس لیتے ہیں تو وہ شخص اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے، اس کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ یہ رد عمل اکثر تعلقات میں ایک نیا نقطہ نظر پیدا کرتا ہے اور اس شخص کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کی توجہ اور محبت کی قیمت ہے جو اس وقت تک وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ یہ عمل تعلقات کو مضبوط بنا سکتا ہے کیونکہ یہ دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ ریٹریکٹنگ انرجی کے ذریعے آپ اپنے جذباتی اور ذہنی توازن کو بحال رکھتے ہیں اور ساتھ ہی اس شخص کو یہ بتاتے ہیں کہ تعلقات میں یک طرفہ قربانی نہیں دی جا سکتی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ اس کو مینپولیشن کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ جان بوجھ کر اپنی توانائی کو واپس کھینچ کر دوسرے شخص کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جب آپ اپنی توجہ واپس لیتے ہیں تو اس کا اثر دوسرے شخص پر گہرا ہوتا ہے اور وہ اس کمی کو محسوس کرتا ہے۔ ان افراد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے شخص کو ذہنی دباؤ میں ڈالیں تاکہ وہ ان کی خواہشات کے مطابق عمل کرے، چاہے وہ تعلقات میں یا کسی اور صورت میں ہو۔ یہ عمل اکثر گیس لائٹنگ یا ایموشنل بلیک میلنگ کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں آپ دوسرے شخص کو شک میں ڈال کر اس کی حقیقت کو مسخ کرتے ہیں۔ ریٹریکٹنگ انرجی کا یہ نفسیاتی حربہ طاقتور ہو سکتا ہے کیونکہ جب ایک شخص آپ سے بدلے میں توجہ چاہتا ہے تو وہ اپنی کمزوریوں کو اجاگر کرتا ہے اور آپ کا رد عمل اسے اپنی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر یہ عمل غیر اخلاقی طور پر استعمال کیا جائے تو یہ تعلقات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ریٹریکٹنگ انرجی تب تک مؤثر ہے جب یہ توازن کے ساتھ استعمال ہو اور دونوں فریق ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں۔ اگر یہ طاقت کا حربہ بن جائے تو یہ نہ صرف اعتماد کو تباہ کرتا ہے بلکہ تعلقات میں دوریاں بھی پیدا کرتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ مینپولیشن کی نشانیاں کیا ہیں۔
اگر آپ کو لگے کہ کسی کے ذریعے آپ کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہو سکتی ہیں جنہیں آپ اپنے جذبات اور رد عمل سے پہچان سکتے ہیں۔ پہلا اشارہ، جذبوں میں تیزی سے تبدیلی۔ جب کوئی آپ کے ساتھ اچانک توجہ چھوڑ کر پھر اچانک غیر معمولی توجہ دینا لگے تو یہ ایک اہم نشانی ہو سکتی ہے۔ اس تبدیلی سے آپ کے دماغ میں سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ اتنی تبدیلی کیوں آئی؟ یہ عام طور پر مینیپولیشن کی تکنیک کا حصہ ہوتا ہے۔ دوسرا اشارہ، دماغی دباؤ۔ جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کسی کی توجہ یا محبت کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں اور ہر وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ آپ کی محبت اور وقت کا صحیح انداز میں قدردانی نہیں کی جا رہی، تو یہ بھی ایک واضح نشان ہوتا ہے کہ آپ مینیپولیٹ ہو رہے ہیں۔ تیسرا اشارہ، غصہ یا الجھن کا پیدا ہونا۔ جب آپ اپنی توانائی واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ شخص آپ کو اس کا قصوروار ٹھہرا دیتا ہے یا آپ کے فیصلوں پر سوالات اٹھاتا ہے تو یہ ذہنی دباؤ اور کنٹرول کرنے کے حربے کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایسا ہونے پر آپ میں غصہ، الجھن یا بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ شک و شبہ۔ شک و شبہ بھی ایک بڑا اشارہ ہوتا ہے۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محبت اور وقت کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور آپ کا یقین متزلزل ہو جاتا ہے تو یہ مینیپولیشن کی گہری علامت ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے اپنی حد مقرر کریں۔ جب آپ اپنی توانائی اور توجہ کو کسی سے واپس کھینچتے ہیں تو سب سے ضروری قدم یہ ہے کہ آپ اپنی حدود کو واضح کریں اور اپنے جذبات کو ایسے لوگوں سے بچا کر رکھیں جو ان کی قدر نہ کریں۔ خود پر توجہ دیں۔ آپ کا جسم، آپ کا ذہن اور جذبات آپ کے لیے سب سے اہم ہیں۔ اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے وقت نکالیں، ورزش کریں، مراقبہ کریں اور وہ سرگرمیاں کریں جو آپ کو خوشی دیتی ہیں۔ اس سے آپ کے اندر ایک سکون اور توازن پیدا ہوگا جو آپ کو مینیپولیشن کے اثرات سے بچا سکے گا۔ حدود کی تعریف کریں۔ تعلقات میں اپنی حدود اور توقعات کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپنی حدود کو سامنے رکھتے ہیں تو آپ دوسرے شخص کو یہ بتا پاتے ہیں کہ آپ کس حد تک ان کے ساتھ تعامل کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ ان حدود کو پار کرتے ہیں تو آپ ان سے دور رہنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دوری اختیار کریں۔ کبھی کبھار اپنی توانائی کو واپس حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے دوری اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ آپ کو موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ خود کو سنبھال سکیں اور اپنی توانائی کو دوبارہ متوازن کر سکے۔ مثبت خود اعتمادی۔ اپنی خود اعتمادی کو بڑھائیں تاکہ آپ کسی کی منفی توانائی یا دباؤ سے متاثر نہ ہو۔ جب آپ خود پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کسی دوسرے شخص کی کوششوں سے نہ تو پریشان ہوں گے اور نہ ہی ان کے دباؤ کا شکار ہوں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی توانائی آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اس کا درست استعمال آپ کو خود اعتمادی، سکون اور صحت مند تعلقات کی طرف لے جائے گا۔ اگر آپ کو کبھی اپنی توانائی واپس لینے کی ضرورت محسوس ہو تو یہ ایک مضبوط اور مثبت قدم ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنی توانائی کی قدر کریں کیونکہ آپ اس کے مستحق ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز مل سکیں جو آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کرے۔ یاد رکھیں، آپ کی خوشی اور سکون سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو دوستو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔